قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى خلق السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحال نظره فيه ولهذا قال مجاهد وقتادة البروج هاهنا هي الكواكب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بندوں کو یاد دلاتی ہیں کہ میری قدرتوں پہ نظر ڈالو. اصل بات یہی ہے، یاد رکھیں کہ کوئی انسان بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی دیدار نہیں کر سکتا، زیارت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نظر دیکھ نہیں سکتی. البتہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے تو اس وقت جنت میں مومنین کو رؤیت باری تعالی حاصل ہوگی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، تم قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے، لیکن دنیا میں دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہے اور اللہ نے کسی کو یہ طاقت و توفیق نہیں بخشی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رؤیت مبارک کا مسئلہ ہے وہ بھی صحابہ میں مختلف بھی ہے. بعض صحابہ قائل نہیں ہیں اور جو صحابہ قائل ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ زیارت اللہ نے لیلۃ المعراج میں آسمانوں میں کرائی ہے، وہ دنیا میں تو ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ المعراج میں آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو زیارت ہوئی، تو لہذا دنیا میں زیارت کا نہ ہونا اور آسمانوں میں زیارت کا ہونا جو ہے اس میں کوئی تضاد نہیں. تو بہرحال دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، الا قلیل جن کو اللہ نے شرف کلام بخشا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو اب ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی مصنوعات سے اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں جب ہم ان پہ نظر ڈالیں گے تو اس کے بنانے والے کو پہچانیں گے، کیونکہ ہر صانع جو ہے وہ اپنے مصنوعات سے پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑا بناتا ہے تو آپ کپڑا دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ بھی یہ مل کپڑے بنانے کی ہے اور یہ کاریگر جو ہیں یہ کپڑا بنانے والے. اسی طرح اگر آپ کسی چمڑے کی مل میں جائیں گے یا آپ کسی شوگر مل میں جائیں گے تو اندازہ لگائیں بھی یہاں گنا آتا ہے اور اس سے چینی بنتی ہے. تو یہ اللہ کا جو سارا نظام ہمارے سامنے ہے، جب ہم اس پہ نظر ڈالیں گے، آسمانوں پہ نظر ڈالیں گے، زمین پہ نظر ڈالیں گے، آسمانوں میں سیارات و ثوابت و کواکب پہ نظر ڈالیں گے، اس اللہ نے جو نظام بنایا رات اور دن کا اس پہ نظر ڈالیں گے، اور اللہ کے نظام کے مطابق پانی کے برسنے پہ نظر ڈالیں گے، پھر مردہ زمین کے زندہ ہونے پہ نظر ڈالیں گے، پھر زمین سے اخراج ثمار و اشجار پہ نظر ڈالیں گے، تو ہمارا ایمان بڑھے گا کہ لازم کوئی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو اسی لیے کسی نے کہا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے
جو دلالت کرتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی ذات قادر ہے، اسی کی ذات فاعل و مختار ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں خدا نہ خواستہ دو خدا ہوتے تو عالم کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو آسمانوں اور زمینوں کے نظام جو ہیں درہم برہم ہو جاتے۔ ایک رات چاہتا، ایک دن چاہتا، ایک دن چاہتا، ایک رات چاہتا۔ تو اس لیے اللہ پاک اپنے دلائل جو ہیں اس کو کہتے ہیں دلائل سماویہ، دلائل عالم علویہ، دلائل آفاقیہ، دلائل کونیہ، کہ ان پہ نظر ڈالو اور غور کرو اور اپنے خدا کو پہچانو۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے آسمانوں کو بلند پیدا فرمایا ہے، اور دیکھو میں نے کیسے آسمانوں کو زینت بخشی ہے، کواکب و ثوابت و سیارات۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بعض کواکب جو ہیں وہ ایک جگہ رہتے ہیں اور بعض کواکب جو ہیں وہ سیارات ہوتے ہیں، یعنی وہ چلنے والے ہیں۔ ثوابت کا معنی تو یہ ہے نا کہ ایک جگہ بس وہ اپنے منزل پہ کھڑے، اور سیارات کا معنی جو ہے وہ چلنے والے ہیں۔ جب ہم ان پہ نظر ڈالیں گے لمن تأمل وکرر النظر، جو آدمی ان چیزوں پہ غور کرے گا اور بار بار نظر ڈالے گا اور تدبر کرے گا، یرا من العجائب والآیات الباہرات، تو اس میں عجائب دیکھے گا، اللہ کے قدرت کی نشانیاں دیکھے گا، ما یحارہ نظرہ فی ہے، جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں گی کہ دیکھے کمال ہے۔ کہ ہم ایک مکان کی چھت بناتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک چھت بناتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے، اور وہ 50 سال 100 سال 150 سال کے بعد گر جاتی۔ لیکن اللہ نے ایک ایسی آسمان بنا دیا ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور اللہ عالم کتنے باقی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو قرآن میں لفظ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ان نے فرمایا بروج سے مراد یہاں کواکب ستارے ہیں۔ قلت وَهَذَا كَقَوْلِهِ تبارک و تعالیٰ، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یہ پاک ہے وہ ذات۔ یاد رکھو جہاں قرآن میں آتا ہے نا لفظ تبارک، جیسے یہاں آیا تبارک الذی جعل فی السماء، یا آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یاد رکھیں تبارک کا معنی تعاظم، سب سے بڑی ذات یا سب سے بابرکت ذات، یا تبارک کا معنی ہوتا ہے ثبوت سے۔ کیا معنی کہ ایسی ذات جو ہمیشہ دائم و ثابت ہے، جس پہ فنا نہیں آئے۔ جیسے محاورات عرب میں بھی کہتے ہیں بروک الجمل، بروک الابل، کہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ، تو بروک کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا۔ تو اللہ کی ذات ہی ثابت و دائم ہے، باقی تو ہر چیز قابل فنا ہے۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ باعظمت ذات جس نے آسمانوں میں تارے پیدا فرمائے۔ ومنہم من قال البروج ہی منازل الشمس والقمر، یاد رکھو یہ دوسرا قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بروج کا معنی ہی کواکب ہے، یعنی بروج کا معنی کواکب، اور دوسرا معنی ہے کہ نہیں بروج کواکب کو نہیں کہتے، کواکب تو کواکب ہے، لیکن بروج کا معنی ہے وہ منازل، وہ ٹھکانے جہاں شمس و قمر کا نظام ہے، منازل ہیں، معین ہیں۔ اسی فرماتی ہے منازل الشمس والقمر، وقال عطیۃ الاوفی البروج ہنا بھی قصور فی الحرس، اور حضرت عطیۃ الاوفی فرماتی ہیں کہ بروج سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی چوکیاں بنائی ہیں، محل بنائے جہاں اللہ کے فرشتے جو ہیں پہرا دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ کواکب جو ہیں، شہاب ثاقب جو ہیں، وہ پہرا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ الشُّعُبَ حَرَسًا لَّا مِن مَرَضِ الشَّيَاطِينِ لِئَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقب جو ہیں، شہاب ثاقب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کی حفاظت کے لیے کہ اگر کوئی سرکش شیاطین آئیں اور ملائے اعلیٰ ملائکہ کی بات سننا چاہیں تو شہاب ثاقب مارے جائیں۔
اسی لیے بعض علماء متأخرین لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی امتیں پیدا فرمائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی امتیں گزری، لیکن جب ہم سابقہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مشہور کتابیں جو ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم علیہ السلام، صحائف موسیٰ علیہ السلام، ویسے تو اللہ کے علم میں ہیں کتنی کتابیں، تو سب سے پہلی کتاب، افضل کتاب، اشرف کتاب، اکمل کتاب اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ نے حضور کی امت کو دیا، اور اس قرآن میں سب سے پہلا حکم ہمیں کیا ملا؟ اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلا سبق جو حضور کی امت کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ لیکن کتنا بدقسمتی ہے کہ وہ امت جن کا سب سے پہلا سبق الہی یہ تھا کہ پڑھو، وہی امت نہ پڑھی۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ جذبات میں آ کے، جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں نا، جذبات میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے غور کریں، اللہ نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا آسمانوں سے وہ کیا تھا؟ اقرا۔ ہم کیا پڑھے ہیں جی؟ فرمائیں۔ اپنی ایک سوئی بنانا بھی جانتے ہیں؟ یہ جتنا ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے ہیں بزرگ، یہ جو پہنے ہوئے ہیں کپڑے، یہ سارے آپ نے بنائے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا ہے مجھے بتایا؟ نہ دین پڑھا، نہ دنیا پڑھا۔ تو سب سے پہلا سبق جو تھا، جو ہمیں ملا تھا، وہ یہ تھا کہ اقرا، پڑھو، ہم نہ پڑھے۔ اگر آج ہمارے پاس علم ہوتا، اگر آج ہمارے پاس علوم عالیہ ہوتے، مسلمان ملک علوم کے دروازے کھولتے، اور نوجوان نسل میں جو ذہین اور قابل انسان پیدا ہوتے، وہ ہمارے ترقی کا ذریعہ بنتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ٹیلنٹ، کوئی ذہین بندہ نکلا، وہ بھی دشمنوں کے ملک میں چلا گیا، ہمارے پلے نہیں رہا، ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ساری دنیا کے اسلامی ملکوں کی یونیورسٹیاں اکٹھی کریں نا جی، کہ کافروں کے ایک ملک کے ایک شہر کی یونیورسٹیوں سے کم ہے۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، ایسے ناراض ہو جانا اور چیخنا اور کافروں کو مار دیں گے اور یہ کر دیں گے اور بس دعائیں مانگیں گے اور لڑ جائے، کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ اسلام نے کہا ہے کہ تم پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، دعا کرتے ہو اللہ میاں پیٹ بھر جائے اور اللہ میاں پیٹ بھر جائے اور اللہ میاں پیٹ، یہ کہتے ہیں یہ دعا منظور ہو؟ تم کبھی بیوی کے ساتھ نہ ملو اور دعا کرو اللہ میاں بڑا صالح بچہ عطا فرما اور خوبصورت بچہ عطا فرما اور بڑا نیک بچہ عطا فرما، بھی بیوی کے ساتھ ملتے ہو؟ نہیں جی، بیوی کے ساتھ تو میں نہیں ملتا، میں تو یہاں مقام پہ آیا ہوا ہوں۔ بچہ کیسے دعا سے پیدا ہو جائے گا؟ ایسی دعا کوئی ہے آپ کے پاس؟ ٹھنڈے دل سے، غصے میں، جذبات میں نہ ہے۔ ہم نے کیا علم حاصل کیا کہ آج ہمارا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، سفر کرنا،
گاڑی، ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، اپنا اس کے بعد جناب پانی، تمام چیزیں جو ہیں یہ کن کے کارخانوں میں بنتی ہیں؟ او جی، بڑے سے بڑے آپ یہودی کا دشمن اور نصارہ کا دشمن اور بڑا بزرگ اور بڑا فقیر اور بڑا پیر اور بڑا بزرگ اور جناب رات دن مراقبے میں ڈوبنے والا حج پہ آئے جہاز پہ چڑھے گا، وہ تم نے بنایا ہے؟ اور تم تو جس چمچے سے کھانا کھاتے ہو وہ نہیں بناتے، تم نے تو اچھی پلیٹ نہیں بنائی، تم نے تو اچھا کاغذ بھی نہیں بنایا، تو مقابلہ کیا مطلب ہے؟ بس پھر سیدھی بات ہے، یا دیکھو نا جی، اب جو بچے پڑھتے ہیں آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، جن لوگوں کے بچوں نے علم حاصل کیا ہے، چلو کوئی کلرک بن گیا، کوئی مینیجر بن گیا، کوئی مدیر بن گیا، کوئی اے سی بن گیا، کوئی اے ایس آئی بن گیا، کوئی ڈی سی بن گیا، جو نہیں پڑھے ہیں وہ جھاڑو دے رہے ہیں۔ جب ہم نے کفر کے مقابلے پہ علم حاصل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، تسلیم کرو، لڑائی اور جھگڑا کے ساتھ۔ جب ہم نے علم پڑھا ہی نہیں، ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑا بہت دین کا ذرہ برابر کوئی علم ہے بھی تو وہ ہماری لڑائی میں ہے کہ آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں۔ جب اسپین و غرناطہ پہ کافر مسلط ہو رہے تھے، مولوی بات کر رہے تھے کہ جی سوئی کا جو ناکا ہے اس میں فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا؟ اور کوا جو ہے، کوا یہ حلال ہے یا حرام؟ اور تمام دنیا کی تاریخیں الٹ ڈالی گئیں کہ کوے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، کالا کوا کون سا ہے اور سفید کون سا ہے اور ابلق کون سا ہے اور دو رنگا کون سا ہے اور سے رنگا کون سا ہے اور چونچ سے کون کھاتا ہے اور پاؤں سے پکڑ کے کون کھاتا ہے، یہی ہم نے علم حاصل کیا۔ تو پھر اسلام کو تو الزام نہ دو نا جی کہ اسلام نہیں، اسلام تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، طاقت پیدا، کیسی طاقت؟ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ڈر ہو تم سے، ہے طاقت؟ نہیں ہے تو بات ختم کرو، جھگڑا ختم کرو، کیا لڑائی جھگڑے خواہ، بس اللہ اللہ کرو اور مر جاؤ، بس ٹھیک۔ اسی لیے اقبال بیچارے نے وہ ایک دفعہ لکھا تھا نا، شکوہ جواب شکوہ، اور ایک دفعہ ابلیس کا مکالمہ، وہ اس طرح بہانے بنا کے بیچارہ اپنے دل کے جذبات نکالتا تھا نا، تو وہ ابلیس کے مکالمے کے بہانے سے وہ موجودہ میرے جیسے مولویوں کو کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اندازہ ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اچھا آپ نے، اللہ نے حکم دیا طاقت پیدا کرو، آپ نے پیدا کی؟ اللہ نے حکم دیا ایسی طاقت پیدا کرو کہ دشمن ڈرے، ہم نے ایسی طاقت پیدا کی کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، تو پھر اسلام کو تو الزام نہ دو نا، قرآن کو، اللہ کے پیغمبر کو تو الزام نہ دو، سیدھی بات کرو کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ذلیل ہو گئے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا مرحوم نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خوار ہیں ہم تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن تعویذ کے لیے رہ گیا، فال دیکھنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے۔ آج کل بڑے آدمی شادی کریں تو وہ کپڑے پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دولہا دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں، قرآن کی امان۔
اللہ کا شکر ہے 90 گھر آباد نہیں ہوتا، 10% آباد ہوتے ہیں، 90 کو یا طلاق ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ قرآن لعنت بھیجتا ہے، بدبخت ساری زندگی پڑھا نہیں، اب میں تیرا محافظ مامان ہوں۔ اب ٹھنڈے 2 چیزیں، اچھا تیسری چیز دیکھیں، حضور پاک میرے محبوب دو عالم، اللہ اکبر، ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل کیا، لیکن سمجھو نا، فرمایا الا ان القوت فی الرمی، حضور نے فرمایا اپنی امت سے کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ رمی میں ہے، پھینکنے میں، مارنے میں۔ ہمارے مولوی تیر تک پھنس گئے، کیونکہ اس زمانے میں تیر ہی مارتے تھے، ورنہ مارنے میں تو تیر بھی ہے، میزائل بھی ہے، ہر بلا ہے، ایک لفظ میں ہر چیز ہے جو بھی مارنے کے کام آئے، ہم نے وہ بنایا۔ اس کی بھی ضرورت ہو تو پرزے کون دے گا، مشینیں کون دے گا، ٹیکنالوجی کون دے گا، میٹیریل کون دے گا؟ دشمن، وہ ہمیں اسی دے گا، ہمیں مارو، وہ پاگل ہے۔ ہمارے ایک اسلامی ملک میں جو اس کے سالانہ آمدنی ہوتی ہے نا، سالانہ آمدنی ہے نا، اس کا ایک جہاز ملتا ہے، پورے ملک میں جو پیسہ ہے نا، آپ کو اکٹھا کرو نا، ایک جہاز ملتا ہے۔ چھوڑو بات، اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن ہم نے چھوڑ دیا، اسلام ہم نے چھوڑ دیا، دین ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ جھگڑے کرو، نہ فتنے مچاؤ، نہ فساد مچاؤ، اپنے اولی الامر کی اطاعت اور تعلیم پہ زور لگاؤ اور علم میں آگے بڑھو اگر مقابلہ کرنا۔ دیکھو نا جی، یہ علم کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم 1 ایکڑ زمین میں 20 من کپاس پیدا کرتے ہیں، ہمارا دشمن 90 من پیدا کرتا ہے، تو ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہماری کپاس 3rd کلاس، ان کی کپاس A کلاس، کیسے مقابلہ کریں؟ ہم گندم جو ہمارے ذمہ دار ہیں نا جی، جو بڑے محنتی ذمہ دار، 80 من اگر گندم کسی قلعے سے ایکڑ سے نکل آئے تو اس ذمہ دار کو انعام دیتے ہیں لوگ کہ جناب اس نے اس دفعہ محنت کی 80 من ایک قلعے سے، وہ پتہ ہے کتنا نکالتے ہیں؟ 250 من۔ ان کو سہارا ملا، گلزار کر دیا، ہمیں گلزار ملا، سہارا کر دیا۔ جب یہ ہمارا عالم ہے تو پھر جوش کا کیا ہے، فتنے کا کیا ہے، فساد کا کیا ہے؟ علم کا مقابلہ یاد رکھو، علم سے ہو سکتا ہے، جہل سے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یاد۔ نئی جدید ایجادات کا مقابلہ جدید ایجادات سے ہو سکتا ہے، اب تیر تفنگ تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دفعہ لڑائی ہوئی، ہمارے استاد ہوتے تھے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑے سیدھے آدمی تھے، وہ ایسے کوئی ڈاکو شاکو تھے، کوئی لڑائی کھڑی تھی پرانی، ہم چھوٹے تھے، تو وہ ہمارے استاد صاحب جو تھے نا جی، وہ بھی کمرے میں گئے اور طلبا کی چارپائی کی وہ ایک لکڑی ہوتی ہے نا جو وہ پڑی تھی، تو وہ اٹھا لی کندھے پہ رکھ کے نکلے لڑنے کے لیے۔ تو طالبوں نے کہا استاد ہماری چارپائی بھی برباد ہوگی، آپ پھینک کے واپس آ جائیں گے، یہ رکھ دیں آپ نے کیا لڑنا ہے؟ کم از کم ہمارا نقصان تو نہ کریں، ہم غریب آدمی ہیں، چارپائی کی پھر ہمیں لکڑی بھی نہیں ملے گی تو ہم رات کو نیچے سوئیں گے، آپ مہربانی کریں بس یہ رکھ دیں، یہ آپ سے جب اٹھائی نہیں جا رہی لڑیں گے کیا؟ استاد کو بھی سمجھ آ گئی، 5-10 منٹ کے بعد تھک گیا نا کندھا، کہتے ہاں یار بھاری تو ہے، کبھی بیچارے کیا فقیر آدمی، عالم آدمی، وہ لڑائی والے کو یہ لڑنا بلنا تو ہماری برادری کا کام ہے نا، اس میں مست رہیں۔ جس دن ہمارے بلوچوں کی کپاس اچھی ہو جائے نا، یا قتل کر دے گا یا لڑکی اٹھا دے گا، باقی جائیداد مقدمے میں لگ جائے گا۔
پھر شام کو بھوکا ہو کے بیٹھے لسی کا گلاس ہے آج ہے بیٹھو خان صاحب لسی بے یہ سارا اچھا جی 3 چیزیں. اب یہ دیکھیں دوسری بات کہ میرے محبوب جب پیدا ہوئے تو جب جنات آسمانوں پہ جاتے تھے تو ان کے اوپر کیا برستا تھا؟ آسمانی میزائل. تو آپ نے کچھ بنایا؟ جس نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے آپ کو یہ سبق دیا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. ہم نے تو جناب ماشاء اللہ پتہ ہے کیا بنائے ہیں؟ سبحان حلوہ شریف ماشاء اللہ، زردہ شریف، پلاؤ شریف، کباب شریف، شیش کباب، ناگ کباب، چپل کباب، ہم نے یہ بنایا. کھاؤ، عیش کرو، جوتے کھاؤ، مزے کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ لڑائی تفرقہ جھگڑا فرقہ بندی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمان. یہ امت روایات میں کھو گئی. ایک محلے میں جاؤ، خدا کی قسم شرم آتی ہے، 4 مسجدیں ہیں اور چاروں مسجدوں کے نمازی امام دوسری مسجد میں نہیں آتے. ایک محلے میں 4 مسجدیں. ایک مسجد کے امام کی سبز پگڑی ہے، دوسرے کی پیلی ہے، تیسرے کی نیلی ہے، چوتھے کی نسواری ہے، 5ویں کی سفید ہے. سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، باقی تینوں کافر. یار یہ مسلمان کیا کریں گے؟ چھوڑو بس، توبہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن پڑھو، سارے جھگڑے وگڑے چھوڑ دو. یہ بے وقوفی کی بات ہوتی ہے. جب طاقت نہیں جی لڑو جی. کیوں لڑو بھائی؟ علم ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، وسائل ہی نہیں، ذرائع ہی نہیں. تو اب علاج کیا ہے؟ وہی علاج ہے کہ فتنے سے بچو. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو. اغلق علیک بابک، دروازے کو بند رکھو. قرآن پڑھو، تلاوت کرو بھی، اللہ خاتمہ خیر پہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی فتن سے بچائے. ورنہ اور پھر نہ اسلام پہ الزام دو اور نہ قرآن پہ الزام دو اور نہ دین پہ الزام دو. اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، فرمان محمد مصطفیٰ سچا ہے. ہم نے کہنا نہیں مانا، ذلت ہمارے مقدر. اب دیکھیں گے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہاں بروج بنائے ہیں، آسمانوں میں بروج بنائے ہیں. آج آسمانوں پہ اور چاند پہ پہنچنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ مسلمان. یہ سبق تو تمہارا تھا، یہ سبق تو اللہ نے تمہیں دیا تھا قرآن میں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی لیے قرآن فرماتے ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. اور اللہ نے تمہیں اس نبی کی امت بنایا کہ جس نبی کے قدموں میں آسمان آ گئے. حضور معراج پہ گئے کہ نہیں؟ تم تو اس نبی کی امت ہو، تم ابھی زمین پہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہو. تو آخر وجہ کیا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو. اللہ کے لیے قرآن پاک صرف تویزوں کے لیے نہ رکھو. قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے موعظہ ہے، قرآن ہمارا شرف ہے، اور قرآن ہماری بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور جب قرآن کو چھوڑو گے تو کہہ رہے مذلت میں گر جاؤ گے اور گر جائے. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں میں جو ہے محل بنا دیے اور یہ شہاب ثاقب رکھ دیے کہ کوئی شیطان نہ آئے. فمن تبرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأطلفه. اب جو شیطان سرکش بن کے گیا اوپر کہ میں جاؤں اور کوئی ملائکہ کی بات سنوں، تو پھر اوپر سے وہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ اس کو آ کے ہلاک کرتا ہے. فربما يكون قد القى الكلمة الذي سمعها قبل أن يدرك الشهاب إلى الذي هو دونه
اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے اس نے ایک بات سنی، اوپر سے تارا ٹوٹا، تارے کے لگنے سے پہلے پہلے اس نے نیچے والے جن کو بتا دیا، نیچے والے نے اور کو بتا دیا، کبھی ایسا تو ہو جاتا ہے۔ فیاخذ اللہ خلیاتی بہا الی ولیہ، پھر وہ آتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف، اپنے پادری، اپنے پنڈت، اپنے کاہن وہ کہا کے سناتے ہیں۔ کما جاء مصرحا بہ فی الصحیح، صحیح احادیث مبارک میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ کما قال البخاری رحمہ اللہ فی تفسیر هذه الآیہ، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عکرمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اور اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا جو حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم جاری فرماتے ہیں آسمانوں میں تو فرشتے جو ہیں اپنے پر مارتے ہیں، اپنی یعنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل ہوگی، اور ان کے پروں کی آواز ایسے ہوتی ہے کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جیسے ایک صاف پتھر پہ آپ کسی زنجیر کو کھینچیں تو اس سے آواز پیدا ہوگی، جھنکار پیدا ہوگی، تو ان کے پر جو ایسے ہوتے ہیں ان سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ قال علی وقال، اب فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی اللہ کا حکم کیا ہے؟ قالوا للذی قال الحق وهو العلی الکبیر، کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے، کیونکہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حق ہے، اللہ کا ہر فرمان جو ہے وہ حق ہے اور عدل ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو وَالسَّمِعِ، اور یہ ملائکہ کی باتیں جو ہیں وہ باتیں چرانے والے جنات سنتے ہیں۔ مُسْتَرِقُو سَمِعَ كَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَر، اور یہ جنات جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر بھی کھڑے ہوتے 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 فضا میں چلے جاتے ہیں۔ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، حضرت سفیان نے اپنے ہاتھوں سے سمجھایا کہ بھی ایسے ایک، اور فرمایا جیسے ہی ہے انگلی ہے ایک کے اوپر ایک ہے اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ السَّمْعَ قَبْلَ أَن يَرْمِيَ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جنات سنتے ہیں تو ان کے کلام سننے کے بعد شہاب ثاقبہ کے اس کو جلا دیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ شہاب ثاقب نہیں پہنچتا حتی یرمی بالذی یلیہ والذی اسفل، کہ وہ اس بات کو نیچے والے جن کو بتا دیتا ہے، وہ جلدی جلدی نیچے والوں کو بتا دیتی ہیں، حتی یلقوها الی الارض، حتیٰ کہ پھر وہ باتیں جو ہیں زمین میں پہنچتی ہیں۔ وربما قال سفیان حتى تنتهي الى الارض فتلقى على فم الساحر والكاهن، اور وہ جنات جو ہیں پھر وہ جادوگروں اور کاہنوں کو آ کے وہ بات بتاتے ہیں۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةُ كَذِبَةٍ فَيُصْدَقُ، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ جب ایک بات سچی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو جو بات کی تھی بات تو سچی ہے، جب ایک سچی ہے تو ساتھ 100 جھوٹی بھی بات چل جاتی ہے۔ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، سب لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی ہمارے اس قائد نے نہیں کہا تھا کہ فلاں دن یہ ہوگا یہ ہوگا، دیکھو وہ تو ہو گیا، وہ سچا ہے۔ فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى ثُمَّ ذَكَرَهُ خَلْقَهُ مَدَّهُ إِيَّاهَا وَتَوْسِيَهَا وَبَسْطَهَا وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَرَاضِي وَالرِّمَالِ وَمَا أَنبَتَ فِيهَا مِنَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الْمُتَنَاسِبَةِ۔ اللہ نے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا، یہ دلائل ہیں عالم علوی، پھر زمینوں کا ذکر کیا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔
اللہ نے فرمایا میرے بندے پھر زمین پہ غور کرو کیسے میں نے تمہارے لیے زمین بچھا دی، اور پھر میں نے اس زمین میں پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے اور میرے بندے جو ہے آرام سے رہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے زمین کے اندر اگائے ہیں تمہارے لیے ہر چیز، من کل شیء موزون، موزون کا معنی ہوتا ہے ما یوزن، ایسی چیزیں جو قابل عزت و وزن ہیں، یا ایسی چیزیں جو ناپی تولی جاتی ہیں۔ اللہ نے کہیں تیرے لیے درخت پیدا کر دیے، کہیں تیرے لیے اشجار و اسمار پیدا کر دیے، کہیں تمہارے لیے جناب دیکھیں سبزیاں پیدا کی، کہیں تمہارے لیے اللہ نے گندم پیدا کی، چاول پیدا کی، عجیب نعمتیں پیدا کر دی۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، وہ فرماتے ہیں موزون کا معنی ہے معلوم۔ وقضا قال سيدنا بن كرامة وابو مالك ومجاهد الحكم الحسن بن محمد وصالح وقتادة، ومنهم من يقول موزون مقدر بقدر، یعنی اللہ پاک نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض درخت ہیں ان کو پھل جو ہے وہ 1 کلو لگتا ہے، بعض ہیں 10 کلو لگتا ہے، بعض ہیں 20 کلو لگتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی آدمی تھا، فقیر آدمی تھا بیچارہ، تو وہ سویا ہوا تھا کسی درخت بیر کے درخت کے نیچے، تو وہ بیچارہ سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، تو ایک بیر جو ہے نا اوپر سے گرا، پڑا، اس نے اٹھا لیا، کھا لیا۔ اس کے بعد جو آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ آگے کھیت جو ہے اس میں خربوزہ ہے اور تربوز ہے اور خربز، اور یہ جو ہے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمین کے اندر عجیب پہاڑ ہے اور میلوں تک فصل جا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اتنا بڑا درخت ہے، مضبوط درخت ہے، اس میں تو آپ نے اتنا سا ایک بیری کا پھل لگایا ہے، اور یہ اتنا بڑا بڑا خربزہ ہے اور تربوز ہے اور حب ہے اور بڑی نعمتیں ہیں، اور بالکل اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور سی ہے اور زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو درختوں پہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ چلا گیا، پھر جا کے ایک اور درخت کے نیچے سو گیا، تو اس کے اوپر اللہ عالم کوئی اور پھل تھا، سویا تو ایک چھوٹا سا اوپر سے جامن جو گرا تھا آنکھ پہ آیا تو چیخ مار کے اٹھ بیٹھا، دیکھا بھی کیا ہے، دیکھا تو وہ جامن کا ایک تھوڑا سا درخت کا لگا، اللہ تیرا نظام سچا، اگر وہ بڑی بلا اوپر سے آتی، یہ تو چھوٹی سی چیز تھی کہ میں بچ گیا، تو یہ واقعی تیرا نظام ہے، میں سمجھنے سے قاصر، تیرا نظام ہے، یہ تیرا انتظام ہے، تیری قدرت ہے۔ تو جو چاہتا ہے نا کہ آم کہاں لگانا ہے اور کیلا کہاں لگانا ہے اور انگور کہاں لگانا ہے اور کس کا درخت کتنا ہوگا، کس کا درخت کتنا ہوگا، کھجوریں دیکھیں کہاں کہاں ہے اور کھجور کتنا ہوتی ہے، تمہارا مولا یہ ہر چیز میں تیرا نظام ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، یہ تیری کمال قدرت سے دلالت کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا وَأَنبَتْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہر چیز جو ہے اللہ نے ایک ٹھیک اندازے پہ بنائی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قدرت کے اس اندازے سے باہر ہو۔ وقال ابن زید من كل شيء يوزن ويقدر بقدر، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہیں یاد رکھو، 2 چیزیں یا تو تول کے دی جاتی ہیں یا ماپ کے دی جاتی ہیں، تو اللہ نے زمین سے ایسی چیزیں نکالی ہیں جن کی تم تول کرتے ہو، گندم ہے، فصلیں ہیں، چیزیں ہیں۔ وقال ابن زید ما يدنه اهل الاسواق، یعنی تیری زمینوں سے ہم نے ایسی چیزیں نکالی ہیں جو منڈیوں میں بکتی ہیں اور منڈی والے جو ہیں اس کے وزن کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس زمین میں تمہارے لیے رکھی ہے تمہاری روزگار، جعلنا لکم فیہا معایش، تمہاری حیات، تمہاری عیش، تمہاری زندگی، تمہارا کھانا پینا سب اللہ نے زمین میں رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. یحیی الارض بعد موتها، اللہ اس مردہ زمینوں کو پانی بھیج کے زندہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تمہارے مائش. اور فرمایا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور پھر اس میں صرف تمہارا خوراک نہیں بلکہ ان کا بھی جن کا رزق تمہارے ذمے نہیں ہے. کیا مانا کہ بظاہر تو اب آدمی ہے نا جی، گندم لائے گا، چاول لائے گا، پھل لائے گا، چلو اسباب کی حد تک تو بندہ لے آتا ہے. اچھا جانوروں کے لیے بھی تم گھاس لاؤ گے، ان کو ڈالو گے، کھلاؤ گے، لیکن اللہ نے فرمایا میری کتنی مخلوق ہے جن کے تم اس عارضی ذریعے کے ذمہ دار بھی نہیں ہو. جو مچھلیاں دریا میں ان کو تم روٹی پہنچاتے، چلو تم زیادہ سے زیادہ اپنا کوئی جو ہے مچھلی فارم بنا لو گے، اس کو تو چلو کوئی خوراک ڈال دو گے، لیکن جو سمندروں میں ہیں، دریاؤں میں، ان کو تو میں خود خوراک پہنچا رہا ہوں. اور کتنے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کو خوراک کون دیتا ہے؟ ان سب کو میرا انتظام ہے کہ میں خوراک پہنچا رہا ہوں. یہ کتنے پرند ہیں درختوں میں بیٹھے ہیں. اس لیے فرمایا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِغَازِقِينَ، جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے ہو ہم پہنچاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اذكر تعالى صرفهم في الأرض بصنوف الأسباب والمعائش وهي جمع معيشة، کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں زمین میں جو تمہاری روزی کا ذریعہ ہے. وقوله ومن لستم له برازقين، قال مجاہد دواب والنام جانور ان کے لیے بھی ہم پیدا کرتے ہیں. وقال هم العبید والإماء والدواب والأنعام، یہ تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے جانور ہیں، ان سب کے لیے بھی اللہ اپنے رزق اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں. مقصود اس آیت سے کیا ہے؟ غور کریں کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور پھر اللہ کو پہچانو. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والقصد وانه تعالی يمتن عليهم بما يسر لهم من اسباب المكاسب ووجوه الاسباب وصنوف المعايش. اللہ تبارک و تعالی احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں پہ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کرائی ہیں اور کتنی چیزیں تیرے رزق کی. وسخر لهم من الدواب، اور تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کیے ہیں. اور پھر وہ جانور جو ہیں بعض ایسے ہیں جو تیری سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جو تیرے لیے دودھ دیتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جو تیرے لیے گوشت کا کام دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ غور کرو. وَسَخَّرَ لَهُم مِّنَ الدَّوَابِ الَّتِي يَرْكَبُونَهَا، اور بعض جانور میں نے مسخر کیے جن پہ تم سوار ہوتے ہو. وَالْأَنْعَامَ الَّتِي يَأْكُلُونَهَا، اور جانور جن کو تم کھاتے ہو. والابیب یبید لما التی یستخدمون، اور میں نے تمہارے لیے نوکر چاکر مہیا کر دیے تاکہ تیری خدمت کریں. ورزقهم علی خالقهم لا علیہم، اور سب کا رزق جو ہے وہ اللہ پہ ہے تم پہ نہیں ہے. فلہم هم المنفعہ، تم تو صرف منفعت حاصل کر رہے ہو. والرزق علی اللہ تبارک و تعالی، کیوں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتی ہیں کوئی زمین پہ چلنے والی چیز نہیں مگر اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اسی کی ذات ہے. اور کہیں فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتے ہیں. یہ ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تمام ارزاق جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے اندر ان کی معیشت تقسیم کی ہے. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا. یہ سب اللہ کا نظام ہے. اگر سارے تندرست ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر کہاں جائیں، اور سارے مریض ہو جائیں تو پھر بیچارے کام کیسے ہوں گے. اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے. جب اس پہ غور کرو گے تو مانو گے کہ اس نظام کے چلانے والی کوئی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی الہ ہے، وہی واحد ہے.
وہی قادر و مختار ہے، فعال لما یشاء، جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں کہ جی ہم جب مدینہ منورہ میں جائے ہیں، اللہ سب کو نصیب کریں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی جہاں ٹھہرے گا، جہاں منزل ہے، ہوٹل ہے، مکان ہے، جو ہے، وہاں جائے، سامان وغیرہ رکھے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، پاک دھلے ہوئے صاف، خوشبو لگائے اور مسجد نبوی میں آئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو جب دروازے پہ آئے تو دایاں قدم پہلے رکھے اور پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ اس کے بعد بڑے ادب کے ساتھ چلے، کوشش کرے کہ اللہ نصیب کرے تو ریاض الجنہ میں، اگر ریاض الجنہ میں موقع نہ ملے تو پھر پوری جو مسجد حضور کے زمانے میں تھی وہ نشانیاں لگی ہوئی، لکھا ہوا ہے ستونوں پر کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی، اس مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد پر، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق سے مقدس ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بڑے خشوع سے، خضوع سے، ادب سے چلتا ہوا، درود پڑھتا ہوا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ مبارک میں کھڑا ہو، بہت دور بھی کھڑا نہ ہو اور جالی مبارک سے لگ کے بھی کھڑا نہ ہو، اور بہت زور سے بھی نہ چیخے اور بالکل آہستہ بھی نہ کہے، بلکہ یہ تصور ہو کہ اگر حضور کی ملاقات مجھے اللہ زندگی میں نصیب کرتے تو میں کیسے بات کرتا، اسی انداز میں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی آپ کو الفاظ ہیں وہ ادب سے پڑھیں اور زیادہ دیر نہیں، بس مختصر وقت میں۔ اس کے بعد بس ایک قدم آگے بڑھیں گے تو پھر سلام پڑھیں حضرت ابابکر پہ، السلام علیک یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا سیدنا ابی بکر الصدیق، اس کے بعد ثانی الخلفاء سیدنا عمر بن الخطاب، پھر آگے جا کے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ یہ ادب سے صلاۃ، اور جتنے دن رہیں، جتنا وقت رہیں مدینہ منورہ میں، کوشش کریں کہ زبان پہ درود شریف ہو، کیونکہ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اقربہم منی یوم القیامت، قیامت والے دن وہ لوگ میرے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ زیادہ درود پڑھنے والا جو ہے قیامت میں اللہ کے نبی کے قریب ہو۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو آدمی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، اور ادب سے رہے اور کوشش کرے مسجد نبوی میں اس ایریے میں نماز پڑھے جو سرکار کے زمانے میں مسجد تھی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ موقع دے تو ریاض الجنہ میں، اور ریاض الجنہ میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس ستون پہ استوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا ہے، اس کے قریب کوشش کرے نماز پڑھنے کہ وہاں جو ہے نمازیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح مثلا جہاں جہاں بھی وہ سارا ٹکڑا جو ہے جنت کا ہے، اور جتنے دن رہے قرآن کی تلاوت کرے، ہر نماز کے بعد کوشش کرے جتنا اللہ توفیق دے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ اگر حافظ بھی ہو تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن دیکھ کے پڑھا کرو، چاہے تم حافظ قرآن ہو ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں حفظ بنائے عطا کیا ہے، لیکن قرآن کے دیکھنے میں بھی ایک رحمت ہے کہ جب اللہ کے قرآن پہ حروف پہ نظر پڑتی ہے تو وہ دلوں کے اندر پھر اتر جاتا ہے۔ جی کہ اگر ہم حرم میں آئے ہیں تو نفل پڑھنا اچھا ہے یا طواف کرنا؟ یاد رکھیں کہ مسجد الحرام میں یعنی کعبہ شریف میں جب ہم لوگ اندر داخل ہوں تو یہاں کا تو تحیت المسجد ہی طواف ہے کہ تحیت المسجد نہ پڑھو بلکہ طواف کرو۔ تو بہرحال نفلی عبادات میں
سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ نماز تو آپ ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نفل عبادت میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ کہتے جی میری بہن کا نام فاطمہ ہے، اگر میں اپنی لڑکی کا نام فاطمہ رکھوں کیوں نہ رکھو گے؟ کیا ہے فاطمہ بڑا مبارک نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کوئی بات نہیں، بیٹی کا بھی رکھو، بہن کی، یہ تو حکم تھوڑا ہوتا ہے کہ بہن کا ہو تو پھر وہی نام بیٹی کا نہ رکھو۔ ہم کو جنت فردوس میں جگہ ملنی چاہیے، انشاءاللہ ملے گی۔ میرے پاس ہے، آپ کی طرح میں بھی محتاج ہوں، دعا مانگو اللہ دے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کلمے پڑھنے والے کو، سب ساتھیوں کو اسی طرح پھر جنت الفردوس میں بیٹھ کے درس دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے مشکل ہے۔ دیکھو نا، جو عادت ہوگی وہاں بھی وہی عادت رہے گی نا۔ اگر ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، وہاں بھی کہیں گے جی وہ ٹی وی شی وی ہے فرشتوں سے، ہم نے فلم دیکھنی ہے، سنا ہے اچھی آئی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ انا للہ۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی، ہمیں بھی، سب کو جنت نصیب۔ میں نے کئی دفعہ گناہوں سے توبہ کی ہے، لیکن پھر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی دیکھو، ابھی اللہ کی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، چاہے 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، لیکن توبہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میری توبہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری لاکھ لاکھ توبہ، یا اللہ 1 کروڑ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اس گناہ پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، پھر اس گناہ کو چھوڑ دے اور ہمیشہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، تب توبہ ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے تم نے توبہ کی ہی نہیں، تم تو زبانی کلامی توبہ کر کے جا کے پھر گناہ میں شروع ہو جاتے ہو، یہ تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا تو معنی ہی یہی ہے کہ پھر دوبارہ نہ کرے۔ بہرحال اب بھی دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحہ کرو، اور تاکہ پھر دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھو میرا بھائی، کہ گناہ کے جو اسباب ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوں گے گناہ تو ہوگا۔ مثلاً تم ایک گناہ کرتے ہو 4 دوستوں کی وجہ سے، جب تک وہ دوستی باقی ہے گناہ ہوتا رہے۔ گناہ سے بچو گے تب کہ وہ دوستی چھوڑو، وہ محل چھوڑو، وہ جگہ چھوڑو۔ دیکھا نہیں کہ میرے محبوب کی، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز جو تھی قضا ہو گئی، حضور کی جاگ نہیں ہوئی، حضرت بلال بھی سو گئے، صحابہ سو گئے، سرکار دو عالم بھی سو گئے۔ جب سورج نکلا تو حضور بیدار ہوئے، اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ فخرجوا من ھذا الوادی، اس وادی سے جلدی نکلو، ان بہا شیطان، یہاں تو کوئی شیطان کا اثر ہے کہ ہم سو گئے۔ تو مانا کیا ہے؟ امت کو سبق دیا کہ جس جگہ پہ تم سے گناہ ہوتا ہے وہ جگہ نہیں چھوڑو گے، گناہ سے نہیں بچو گے، اس جگہ کو چھوڑو۔ جب تک ان دوستوں کو فارغ نہیں کرو گے، الگ نہیں ہوگے، جدا نہیں ہوگے، سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے، ماچس جیب میں ہے، لائٹر جیب میں ہے، کہو جی میں نے توبہ کی ہے، سگریٹ نہیں پیوں گے، کیسے نہیں پیوں گے؟ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر نکالو۔ یہ تو پھر ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں، ہم تو بہرحال کبھی ہمیں تو موقع نہیں ملا، اور اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں نا جی ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے باہر جاؤ، 7 دن کے لیے باہر جاؤ، اتنے دن کے لیے باہر۔ معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے، ماحول سے توڑو۔ جب تک یہ اپنا ماحول نہیں چھوڑے گا، وہ جگہ نہیں چھوڑے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
تو جب آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، ماحول چھوڑ دیا، دوست چھوڑ دیے، باہر نکل گئے، اور جن کے ساتھ نکل گئے انہوں نے کہا جی نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے اور رہنا بھی مسجد میں ہے، اور کھانا انہوں نے کہا جی چندہ کرو، ہر آدمی 1-1 ریال اکٹھا کرے، حلال سے کھانا کھانا، کام انہوں نے کہا جی تقسیم کرو، یہ بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، تم آگ جلاؤ میں روٹی پکاتا ہوں۔ تو پھر آدمی کی دماغ پہ اثر ہوتا ہے دین کا۔ پھر رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، سب اٹھے ہوئے ہیں، ایک کیسے سویا رہے گا؟ تہجد کے بعد بیٹھے رو رہے ہیں تو اس کو بھی رونے کا نہ آئے، شکل تو بیچارہ بنا کے آخر ان کے ساتھ بیٹھے گا نا۔ تو بھی بیٹھے رہو سینما میں اور کہو گے تہجد نصیب ہو جائے، مولوی صاحب دعا کرو گے، وظیفہ بتاؤ کہ مجھے تہجد نصیب ہو جائے، ویسے 2 بجے تک تو میں فلم دیکھتا ہوں، اس کے بعد جو سوتا ہوں تو آنکھ نہیں کھلتی، تو کون سے مولوی صاحب کا وظیفہ اثر کرے گا؟ تو جب تک میرا بھائی اس شیطانی ماحول کو نہیں چھوڑو گے توبہ پکی نہیں ہوگی۔ قادیانیوں سے تعلق رکھنا، قادیانی کافر ہیں، جیسے کافروں سے تعلق ہوتا ہے کاروبار سودا لینا دینا، اسی طرح ان سے بھی جائز ہے، لیکن دلی محبت تو کافروں سے جائز نہیں ہے۔ دو آدمیوں نے شرط لگائی کہ اگر میں جیت گیا تو 500 ریال تو یہ حرام ہے۔ کہتے جی 3 مصیبتیں جو ہیں میں نے عرض کیا تھا، القرض والمرض والموت، الفقر والمرض والموت، ایک غریبی، ایک بیماری اور ایک موت۔ ایک آج کی دنیا میں ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے شکل میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ کیوں تم نے کوئی رشتہ کرنا ہے اس سے؟ کیا نہ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اس کو؟ تکلیف کیا ہے تمہیں ابلیس کے ڈھونڈنے کی؟ عقل کرو، ہمیں حکم ہے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، بھاگے دور ہو کہ ہم ڈھونڈیں گے کہاں ہو۔ کہتے جی کہ اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، اور ایسی بیوی تو آج تک بہت کم ہوتی ہیں جو خاوند کو دوسری شادی کی اجازت دیں۔ بعض ہوتی ہیں بیچاری شریف، مثلا اولاد میں ہوئی خود خاوند کی شادی کر دیتی ہیں دوسری۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھا تھا ایک عورت نے زبردستی اپنے خاوند کی دوسری شادی کی اور سارا خرچہ بھی برداشت کیا۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، ہونے کا پیسے بھی میں دیتی ہوں شادی کر، اور شادی میں بھی تمام انتظامات، کھانا اٹھانا بٹھانا سارا انتظام پہلی بیوی نے کیا۔ تو یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال شریعت میں اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب آدمی طلاق دیتا ہے، طلاق دینے میں بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو مرد کا حق ہے جب چاہے طلاق دے دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 2 بھائی ہیں، ایک مکان میں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائی نے میرے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے، میرا گناہ کوئی نہیں، تو وہ پاگل ہو گیا؟ نہیں، آپ کا بھائی پاگل ہے تو پاگل خانے میں داخل کرا، اور اگر عقل والا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بلا وجہ بات چھوڑ دے۔ یہ دیکھو کبھی تالی بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے، تمہارے کوئی قصور ہوگا، اپنے قصور کو ڈھونڈو، معافی مانگو بھائی سے، سلو کرو بھائی، 3 دن سے زیادہ نہیں بولو گے تو اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر پھر وہ ضد کرے، تم کہو السلام علیکم میرے بھائی ہو مجھے معاف کر دو، نہ کرے معاف، پھر گناہ اس پہ ہو۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر رجوع کرنا چاہے تو حلالہ ضروری ہے؟ نہیں، طلاق الگ ہے، 1 ہے، 2 ہیں، رجی ہے، بائنہ ہے، مغلظہ ہے، ہر طلاق میں تو حلالہ نہیں ہوتا۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر حلالہ ہوتا، 1 طلاق دی رجوع کر لے، 2 کی ہیں رجوع کر لے۔
اور اگر حلالہ ہوگا تو جب وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی اس کا مباشرت کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ فردی نکاح کر لو حلال ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگی. اگر آج کے دور میں لوگ اپنے بچوں کو جدید علوم کی تعلیم دیں، بالکل دیں، ان کو وہی علم حاصل ثواب، ہاں اگر ان کی نیت ہوگی کہ ہم اسلام کی خدمت کریں گے تو وہی ثواب ملے گا. باقی قرآن حدیث بھی پڑھاتے رہیں، یہ تھوڑا ہے کہ قرآن حدیث نہ پڑھائیں، قرآن دین کی تعلیم بھی دیں اور زیادہ تعلیم وہ دلائیں. اگر ہم نے کپڑے کا جراب پہنا ہوا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جراب پہ مسح جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جراب منعل ہو، کیا معنی؟ یعنی نیچے ایسی چیز لگی ہے، چمڑا لگا ہے کہ وہ جوتے کا گویا کام دے رہی ہے اور پانی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں اس پہ مسح ہوگا، عام جراب پہ نہیں ہوگا. میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ نے مجھے بد دعا دی، انہوں نے غصے ہو گئے. تو آپ نے ایسے کیوں کہا آخر والد کو کہ بد دعا دی؟ والدین بھی کبھی بد دعا دیتے ہیں اولاد کو. جب تم نے یہ کہا ان کو غصہ تو ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں غصہ نہ ہوتے؟ آپ معافی مانگیں، والدین کی غلطی بھی ہو تب بھی آپ معافی مانگیں. ایک آدمی سودی کام کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ شرکت نہ کریں. وہ آپ کا کسی کام میں حصے دار بننا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس ماں سوائے سود کے اور کوئی پیسہ نہیں ہے تو شریک نہ بنائیں. کہتے جی کہ کسی کتاب کا نام بتائیں جس میں مردے کے کفن، دفن، یہ ساری کتابیں ملتی ہیں. غسل کے فرائض، طریقہ غسل کسی مکتبے میں جا کے لے لیں، اور فقہ کی ساری کتابوں میں ہے. کہتے جی میں رات کو سورۃ الحمد شریف بھی پڑھتا ہوں، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کبھی کبھی احتلام ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے. آپ اس کا علاج کروائیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک شفا دیں گے. صرف وظیفے میں زور نہ رکھو، کچھ علاج بھی کراؤ، اور ہمت ہے، جوان ہو تو شادی وادی بھی کرو. نہیں کرو گے تو احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ اگر ایک عورت مدینہ منورہ سے مکہ آئی، پھر احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گیا کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئی.